اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج جو وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا یہ محبت کے لیے بہت بہترین اور پاورفل عمل ہے اور یہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ میں اس نیت کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو بھی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے یا کوئی عداوت ہے یا نفرت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج والا وظیفہ میں جس طرح بیان کروں گا اسی طرح پڑھیے گا اور اسی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے اور یہ آج والا وظیفہ جو ہے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کا کچھ حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد شغفہا حبا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یعنی رچ بس گئی ہے اس کی محبت۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کی طاقت بے پناہ ہوتی ہے، تو جو بھی یہ کرے گا اور جس کے لیے بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی محبت اس طرح رچ بس جائے گی کہ پھر کبھی نکلے گی نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ وظیفہ ایک مرتبہ کرنا ہی کافی ہوگا۔ میرے عزیزوں، نیت میری کیا ہے اس وظیفے کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، میاں اور بیوی کے تعلقات کیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رشتے یہ بنائے ہیں۔ بھائی بھائیوں کی جان ہوتے ہیں، بہنوں کے آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، ماں باپ آپ کی جنت بھی ہیں اور آپ کی دوزخ بھی ہیں۔ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہوتا جس کے بغیر آپ اپنی زندگی گزارنے کا تصور کر سکیں۔ ان سے پوچھیں جن کے پاس کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو کوئی کسی سے رشتہ دار ناراض ہے تو میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں وہ صلح کر لیں، اور جو بھی رنجشیں ہیں وہ اپنے دلوں سے دور کر دیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے تو آپ کی دنیا ہی جنت ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ محبت عمر کو بڑھاتی ہے اور نفرت عمر کو ختم کرتی ہے۔ میں آپ کو اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کل کائنات کے نبی ہیں۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ کیوں کی؟ سنو حدیث کے الفاظ۔ کہا میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، تمہیں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سننا، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے زندگی گزار کے دکھائی۔ میرے آقا گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ نے آٹا بھی گوندا،
اور میرے آقا نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لقمے بنا کر بھی کھلائے، اور اما عائشہ کی دلداری کے لیے میرے آقا نے فرمایا عائشہ سننا حدیث، دل کے کانوں سے سننا، یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ سب کچھ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کو عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے اور خاوند اپنی بیوی کو دے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا ہے کہ تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ میرے آقا نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی بھی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ سے کم تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا سارے آگے چلے جائیں۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے، صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ سبحان اللہ، اما عائشہ نے نہیں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو انہوں نے کہا جی لگائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے دوڑ لگائی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں آگے نکل گئی اور آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرنے کے بعد پھر ہم جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے جاؤ آگے چلے جاؤ۔ وہ آگے جا کے جب آنکھوں سے غائب ہو گئے تو پھر میرے آقا نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو وہ فرمان لگی جی، میں نے کہا لگائیں۔ تو اما عائشہ فرماتی ان دنوں میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج تم اور میں برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی اور ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور عورتوں کے لیے کہا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ میرے آقا نے یہ سارے کام صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کیے کہ گھر میں سلوک کیسا ہو، کیسے بیویوں کے ساتھ رہنا ہو۔ تو یہ آج والا وظیفہ خصوصاً ان بچیوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں دکھ اور تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ یہ ہر کوئی ہر کسی کے لیے سچے دل کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآنی وظیفہ کوئی سا بھی ہو، اس میں نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، پھر یہ اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو چلیں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں، چاہے کچھ بھی دے دیں، آپ کو کھانے پینے کی چیز جو چھوٹی سے چھوٹی کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کسی کو کھانا کھلا دیں یا کسی کو آٹا وغیرہ لے کر آپ دے دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو شروع کرنا ہے عروج ماہ کی نچندی جمعرات کو، جب مرضی کر سکتے ہیں، لیکن عروج ماہ کی نچندی جمعرات کو اگر آپ کوئی بھی عمل اور وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس آج والے وظیفے میں یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو عمل ہے یہ 11 دن سے 21 دن میں کنفرم انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا چندی جمعرات کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی عربی مہینے کے شروع کے دن، اس کے بعد 1 2 3 دن گزر جائیں، اس کے بعد جو بدھ کی رات ہوتی ہے، جس طرح آج بدھ کا دن ہوا اور آج کی رات جو ہے یہ جمعرات کی رات ہوگی،
کیونکہ عربی مہینوں میں رات کو دن بدل جاتا ہے، تو جمعرات کے دن کی رات جو ہوگی وہ نچندی جمعرات ہوگی۔ تو جو پہلی نچندی جمعرات ہوگی، نچندی جمعرات اسی کو کہتے ہیں جو پہلی جمعرات ہو، اس رات کو آپ نے یہ شروع کرنا ہے۔ باوضو ہو کر اپنے بستر پر آپ نے جا کر یہ شروع کرنا ہے، عطر وغیرہ لگا لیجئے اور پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیجئے گا۔ پانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پڑھ کے اگر تو آپ اس کو پلا سکیں مطلوب کو، گھر میں کوئی بھی ہے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر نہ پلا سکتے ہو تو آپ خود پی لیں، اور تصور میں یہ والا عمل کر کے تو اس کے دل پہ آپ نے پھونکے مارنی ہے 3 مرتبہ۔ یہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے حصار کر لینا ہے آیت الکرسی کا۔ حصار کس طرح کرنا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں سینڈ کر دیتا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کا بستر جو ہے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے، چاہے وہ نیچے زمین پہ لگا ہو یا بیڈ پہ یا چارپائی پہ۔ تو جب بھی آپ سونے لگیں کوشش یہی کریں کہ اس وظیفے کے دوران میں ایک وقت مقرر کر لیں، جس طرح آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں 9 بجے سو جاؤں یا 10 بجے سو جاؤں یا 11 بجے سو جاؤں، جتنا بھی مرضی سو جاؤں اس وقت میں یہ شروع کروں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد شغفہا حبا، تو یہ آپ نے 313 مرتبہ صرف پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور یہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے مطلوب کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جس طرح اس کا ترجمہ ہے کہ اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس کے لیے بھی یہ پڑھیں گے وہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ سے ناراض بھی ہوگا تو وہ خود آ کے آپ کو منائے گا اور آپ سے ملے گا۔ مجھے بہت سارے کمنٹس میں بچیاں یہ لکھتی ہیں کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یا وہ ہمارے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں، تو یہ خصوصاً ان بچیوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کو صرف اپنا بنانا چاہتی ہیں۔ جو بچی یہ پڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ 11 سے 21 دن میں اس کا شوہر اس کے ساتھ اس طرح محبت کرے گا کہ پھر زندگی میں انشاءاللہ کبھی لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس کو لگاتار کیجئے گا۔ اس میں ناغہ کوئی نہ ہو، اس کو زبانیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حصار لازمی کر لیا کریں، اور حصار لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی نفرت اور حسد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی قرآن کی آیت پڑھے گا، سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ حافظ۔